وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، پس جب وہ داخل ہوئے شہر مصر میں اسی طریقے پر جو ان کے والد نے انہیں تعلیم دیا تھا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ اب کتنے ہفتوں کا سفر کر کے وہاں پہنچے وہ یہاں ڈسکس نہیں ہوا، ڈائریکٹ وہ شہر مصر میں داخل ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ اس واقعے کے اوپر ورڈکٹ دے رہا ہے، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، یہ جو یوسف علیہ السلام کے والد کا مشورہ تھا اپنی اولاد کو، وہ نہیں فائدہ پہنچا سکتا تھا انہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اگینسٹ، الا سوائے اس کے کہ حاجتن فی نفس یعقوب قضاہا، کہ یوسف علیہ السلام کے جو دل میں ایک خیال تھا جو انہوں نے پورا کیا۔ ظاہر ہے کہ احتیاط والا معاملہ تو ہے اپنی جگہ پہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دعائیں، اذکار اور اسی طریقے سے اسباب جو ہم اختیار کرتے ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن جو تقدیر میں تکلیف آنا لکھی ہوئی ہے وہ بہرحال آنی ہے، وہ نہیں ٹلے گی۔ البتہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا یا یہ تدبیر اختیار کرے گا تو میں اس کے لیے یہ معاملہ بدل دوں گا، وہ بدل جائے گا۔ یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے، ورنہ تو دعا کی اہمیت ہی ختم ہو جائے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ کیا بات ارشاد فرمائی، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے اس علم کے سبب جو ہم نے ان کو سکھایا تھا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا تھا کہ نظر بد سے بچنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات ضرور سکھائے ہوئے ہیں، اذکار کی شکل میں، تدبیر کی شکل میں، لیکن بہرحال عقیدہ یہ کلیئر کر لیں کہ اس کے باوجود اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی گلہ شکوہ نہ کرے، بلکہ اسے تقدیر کا حصہ سمجھے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود ایسا ہونا ہی ہے۔ اور یہ سب کچھ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہوا، صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوا، جو تکلیف پہنچنی ہے وہ تو پہنچنی ہے۔ اب دیکھیں غزوہ احد سے ایک دن پہلے، صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کو یہ منظر دکھایا گیا کہ ان کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے غزوہ احد سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو صحابہ کرام کو تکلیف پہنچے گی اس جنگ کے اندر وہ پہلے ہی دکھا دی گئی تھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں نبی علیہ السلام نے دعائیں نہیں کی ہوں گی اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے؟ یقیناً اپنی تو پوری تدبیر استعمال کی ہوگی، لیکن جو تکلیف آنی تھی وہ تو آئی۔ تو یہاں پر بھی جو تکلیف یعقوب علیہ السلام کے حصے میں لکھی تھی وہ تو آنی تھی۔ ایک تکلیف سے تو بچ گئے کہ نظر نہیں لگی، لیکن دوسری تکلیف جو بڑی تھی کہ جس بیٹے بنیامین میں وہ اپنے گمشدہ بیٹے یوسف کو تلاش کرتے تھے وہ بھی جاتا رہا۔ مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ اب یہ آخری درجے کی ایک تکلیف ان پہ آ گئی، اور اس سے یعقوب علیہ السلام کو بھی کلک کر گیا کہ اب یہ جو اتنے بڑے لیول کی تکلیف میرے پر آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی میرا امتحان باقی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ توحید کے حوالے سے پیغمبر کے کیس میں تو بہت سینسٹیو ہے۔ یوسف علیہ السلام سے جو شدید محبت تھی نا، وہ پیغمبر کے کیس میں تو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا کہ مخلوق کی محبت اتنی دل میں گھر کر جائے کہ کہیں توحید کمپرومائز ہو جائے۔ اگرچہ پیغمبر کی توحید کبھی کمپرومائز نہیں ہوئی، لیکن جس اعلیٰ درجے کی توحید ہے پیغمبروں کی، اس کیس میں تو ذرا سی لغزش بھی برداشت نہیں کی جاتی۔ اور وہ جو لغزش والا معاملہ تھا اس کی کمپنسیشن بھی یعقوب علیہ السلام نے تلاش کر لی تھی۔ بنیامین میں وہ اپنے اس بیٹے یوسف کو دیکھتے تھے، جب تک بنیامین کو الگ نہ کیا جاتا یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کی جو تکلیف ہے وہ اپنی ایپیکس کو نہیں پہنچنی تھی، جو قرآن میں بھی آیا کہ اہل ایمان اور انبیاء پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔
یہ مدد اس وقت قریب آتی ہے جب اپنے ایپیکس کو معاملہ پہنچ جاتا ہے.